عزیزان محترم، معزز سامعین، چونکہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جب گھر میں پروگرام ہوا کرے گا تو کچھ باتیں ہماری زندگی سے مربوط ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسی مناسبت سے میں نے جو سورہ پڑھا ہے وہ بھی ایک عظیم ذات سے تعلق رکھتا ہے، جس کا کردار اگر ہم اپنے وجود میں اتار لیں تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے چند باتوں کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا عنوان یا پہلی بات یہ کہ میں نے کچھ دن پہلے اشارہ کیا تھا کہ بچے اگر تھوڑا سا گھر سے تیاری کر کے آئیں تو اور اچھا ہوگا۔ میں نے تقریباً کچھ نہیں تو 1 مہینہ یا 5 سے زیادہ جلسات کے بعد اب شکریہ ادا کرنے کے لیے سوچا کہ پہلے سے بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے خاص طور سے بچوں کے پڑھنے پر توجہ کی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، دنیا ترقی کی جگہ ہے، یہی ہماری منزل نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہم یہاں پہنچ گئے بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اور اچھا بنایا جا سکتا ہے، کوشش کریں اور اچھا کیا جائے۔ یہ پہلا عنوان تھا، کیونکہ اگر کوئی ہوم ورک دیا گیا ہے اور اس پر توجہ دی گئی ہے تو شکریہ بھی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا عنوان جس پر میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتاب کے حوالے سے میں نے کہا تھا، خدا سے دعا ہے، آپ مومنین سے بھی یہی خواہش ہے کہ دعا کریں کہ آپ کے ایک عظیم رکن نے کتاب کا انتظام کیا، لہذا ان کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں۔ چونکہ میں ان باتوں کو واچ کر رہا ہوں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری بات جو آج میں نہیں کہنے والا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اب غدیر کا زمانہ بھی آنے والا ہے، لہذا ہم جو بھی اس دعا کے مرحلے میں زیادہ ایکٹیو ہیں، میری نگاہ بھی ہے ان لوگوں پر، اللہ سب کو اسی طریقے سے خدمت کا جذبہ عطا کرے۔ غدیر کے موقع پر جنہوں نے سب سے کم غیبت کی ہے، کوشش کریں گے انہیں ایک دنیاوی اعتبار سے حوصلہ افزائی کی جائے، تاکہ ایک پیغام ملے کہ جو اللہ اور امام کے لیے قدم بڑھاتا ہے اسے دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ یہ ایک عنوان ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پیسہ خرچ کرنے پر بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں اسٹیج پر بلا لینا ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، لہذا اور اگر انسان نے کچھ خرچ بھی کیا تو یہ سیونگ ہے کہ جس کا بدلہ صرف اللہ اپنی قدرت سے عطا کرے گا۔ لہذا اس بات پر توجہ کریں گے، توجہ کیجئے گا کہ جب سے سیشن شروع ہوا ہے سب سے کم کس نے غیبت کی ہے، اس کا خیال رکھیے انشاءاللہ، تاکہ آئندہ تھوڑا سا خیال رکھا جائے اور اس چیز کی جانب توجہ دی جائے۔ میں نے جس سورے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ چھوٹا ہے لیکن باتیں بہت بڑی ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جس ذات کے لیے ہے وہ ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، بس نتیجے میں 2 کام کرنا ہے، فصلی لربک، اپنے اللہ کی نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ 2 چیزیں ہیں، اللہ نے یہ نعمت جب عطا کی ہے تو 2 کام مانگا ہے، فصلی، نماز کی جانب توجہ کرو، اللہ کی نماز پڑھو، اس کا تعلق معنویات سے ہے، یعنی اضافہ کرو، اور اسی طریقے سے
کہا ونہر اس کا تعلق مادیات سے ہے، کہا راہ خدا میں خرچ کر کے اسے پاک بناؤ۔ اور میں نے دیکھا دو ذات کے حوالے سے اس طریقے کی گفتگو ہوئی ہے، کسی کو جب عہدہ دینا تھا ظاہری طور پر تب اللہ نے اہتمام کیا، اور کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے تب دو باتوں کی جانب توجہ دلائی ہے۔ شاید آپ پہنچ گئے ہوں گے، ابھی غدیر آنے والی ہے، غدیر سے پہلے ہمارے پاس دو عید ہوتی ہے، ایک عید ہے عید الفطر اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ یا اضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں۔ عید فطر کا تعلق معنویات سے ہے کہ اتنے دنوں تک روزہ رکھنے کے بعد اپنی روح کو پاک بنایا ہے، لہذا خوشی مناؤ۔ اور اس کے بعد جب عید قربان آتی ہے تو اس میں قربانی کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے، قربانی کر کے بتانا یہ ہے کہ ہم نے راہ خدا میں اپنے مال کو قربان کر دیا ہے، یعنی مال سے بھی ہمارا تعلق خدا کے لیے ہے، مال کے لیے نہیں ہے۔ اور جب دونوں چیزوں کا خیال رکھو گے اور دونوں کو پاکیزہ بنا لو گے تو پھر ہم تمہیں میدان غدیر میں علی جیسا مولا عطا کریں گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ دو باتوں کا خیال رکھا ہے، روح کو بھی پاکیزہ بناؤ، مال کو بھی پاکیزہ بناؤ، تب نعمت ولایت ملتی ہے۔ کہا یہ مولا کے لیے کہا ہے، اور بی بی زہرا کے لیے اللہ نے جب عطا کیا ہے تو یہی دو چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ نماز پڑھو تاکہ روح کو مضبوط بناؤ، اور اس کے بعد نہر کرو، یعنی مال سے بھی محبت مت کرو، بلکہ اگر مال کی جانب نگاہ بھی ہو تو زہرا کے لیے ہو کہ جو کچھ بھی ہو ان کے نام پر قربان کر دیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ میں بہت زیادہ وضاحت کی جانب نہیں جا رہا ہوں چونکہ وقت کے اندر ہی بات کو تمام کرنا ہے۔ رسول اسلام نے اس دنیا میں تین باتوں کا بہت خیال رکھا اور بہت پسند کیا ہے، ایک نماز، دوسرے زوجہ، اور تیسرے عطر اور خوشبو۔ تین باتیں رسول اسلام کی زندگی میں بہت زیادہ آپ جا کے دیکھیے اہمیت کی حامل تھی۔ پہلا مرحلہ نماز ہے، لہذا آپ جا کے دیکھیے رسول اسلام کو اللہ کہتا ہے کہ کیا کیجئے، اے میرے حبیب آپ راتوں کو جاگ کر بہت عبادت کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کر لیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ یہیں سے عظمت زہرا کو سمجھیے، رسول اسلام اتنی نماز پڑھتے تھے کہ اللہ نے کہا تھوڑا سا آرام کر لو، لیکن جب زہرا کو عطا کیا ہے تو کہا نماز پڑھو۔ اس چیز کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ صلی لربک، نماز پڑھو۔ تو رسول اسلام کی زندگی میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور حکم اسلامی بھی ہے، اور رسول نے بھی کہا ہے، لہذا آپ جا کے دیکھیں۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک عالم دین سے بلکہ آغائے طباطبائی سے کسی نے سوال لکھ کر تین مشکلات کے بارے میں کہا اس کا جواب یا راہ حل بتائیے، تو تینوں سوال کے جواب میں صرف یہی کہا تھا، نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو۔ یہ تین الگ الگ مشکلیں تھیں، لہذا ہم نے آ کر آغائے نخود کی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے سلسلے سے ملتا ہے، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو کہا آپ تین باتوں کا خیال رکھیں۔ وہ تین باتیں کیا تھیں؟ یعنی چونکہ انہوں نے سوال کیا تھا اور ان تین باتوں کے سلسلے سے جو جواب تھا وہ ایک تھا، وہ کیا تھا؟ کہا ہم جوانی میں حج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اور ساتھ میں ایک اچھی شریک حیات چاہتے ہیں۔ ان تینوں کے لیے کیا کرنا ہے یہ وہ مجھے بتائیے۔ تو تینوں کا جواب دیا تھا، نماز اول وقت پڑھو۔ کہا نماز اول وقت پڑھو گے تو تمہارے رزق و روزی میں برکت ہوگی، حلال راستے روزی کے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ کہا اگر جوانی، کیونکہ جوانی کی بندگی کی لذت اور ہی ہوتی ہے، کہا اگر تمہیں جانا ہے تو تم نماز اول وقت پڑھو۔ اسی طریقے سے کیا کہا تھا؟ ایک اچھا لائف پارٹنر چاہیے، کون نہیں چاہتا ہے؟
کہا نماز اول وقت پڑھو، کیونکہ اگر تم خدا کا خیال رکھو گے خدا تمہارا خیال رکھے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو اس چیز کی جانب خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ رسول اسلام کی زندگی میں بھی یہ 3 چیزیں کون سی؟ ایک، نماز بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ نے کم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اسلام نے خوشبو کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ تیسری، لائف پارٹنر اور شریک حیات کے سلسلے سے، اور سب سے پہلی جو لائف پارٹنر آپ کی زندگی میں ہے وہ کون ہے؟ جناب خدیجہ ہیں۔ جا کے ایک ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے گا اور بہت بڑے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ آج حالات ایسے چل رہے ہیں کہ مشکلات کھڑی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہی ہو رہا ہے کہ اب تو دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تیسری شادی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان حالات سے دیکھیں، رسول اسلام کی زندگی میں جب تک خدیجہ تھی کوئی نہیں تھا، مولا علی کی زندگی میں جب تک زہرا تھی کوئی نہیں تھا۔ کہا اگر اس ڈر سے، خوف سے نکلنا ہے تو اپنے وجود میں کردار خدیجہ پیدا کر لو، کردار زہرا پیدا کر لو، زندگی ایسی ہوگی کہ پھر اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ ایک حقیقت ہے، ریسرچ ہے، جا کے دیکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام نے، بس میں نے بات کو تمام کیا، رسول اسلام نے انہی 3 چیزوں کی جانب خاص توجہ کیوں دی ہے؟ میں ایک ریسرچ پیش کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں بدبو ہوتی ہے، جہاں بو عجیب ہوتی ہے، انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدبو کی وجہ سے انسان کے رگوں پر پریشر پڑتا ہے اور وہ رگیں کھلتی ہیں۔ یہ سائنس کیا، جا کے آپ دیکھیے گا، کہہ رہے ہیں۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، اگر دماغ کھلتا بھی ہے تو غلط کام کے لیے کھلتا ہے، جا کے دیکھیے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اسلام نے خوشبو کو پسند کیا ہے۔ خوشبو کو کیوں پسند کیا؟ نماز کو کیوں اتنی اہمیت دی؟ شریک حیات کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کی ہے؟ کہا تینوں میں ایک چیز کامن پائی جاتی ہے۔ وہ کامن چیز کیا ہے؟ کہا دیکھو، نماز کے ذریعے سے سکون عطا ہوتا ہے، اور اگر یقین نہ ہے جا کے قرآن میں دیکھیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے سکون قلبی حاصل ہوتا ہے، اور ذکر خدا میں سب سے بہترین ذکر یا صلوات ہے یا نماز ہے۔ کہا نماز، اس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ سکون حاصل ہونا یہ کامن ہے، نماز کے ذریعے سے بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں لائف پارٹنر کے لیے کہا ہے، ہم نے بنایا ہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے سکون قرار پائے۔ لیکن کب سکون قرار پائے گا؟ جب کردار خدیجہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام کو خدیجہ سے اتنا سکون حاصل تھا، جا کے دیکھیے گا، زندگی میں بہت آئی لیکن رسول اسلام ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ تو سکون اگر وہ ذات کے جس سے چاہے کہ آپ کے گھر میں سکون ہو تو کردار خدیجہ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز جسے رسول اسلام نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، کہا انسان پریشان ہوتا ہے بدبودار چیزوں سے، لیکن اگر خوشبو آ جاتی ہے تو ریلیکس فیل کرتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ یعنی رسول اسلام نے بتا دیا کہ ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ دنیا سکون کے تلاش میں ہے، نہ کسی ہاسپٹل میں ملے گا، نہ کسی کمپنی سے خرید سکتے ہو، کہیں سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، نہ کوئی ماہر ڈاکٹر دے سکتا ہے، نہ ماہر سائنٹسٹ دے سکتا ہے، جا کے دیکھ لیے، نہ دیا ہے نہ دے پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو سکون بتایا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز میں سکون پیدا کیا ہے وہ ذکر خدا ہے، وہ لائف پارٹنر ہے، وہ خوشبو ہے۔ اور اس سورے میں آپ آ کے دیکھیے چیزیں مل جائیں گی۔ نماز کا تذکرہ بھی ہے، زوجہ علی کا تذکرہ بھی ہے،
اور ان کے وجود سے کائنات میں خوشبو ہے۔ لہذا اگر سکون چاہیے تو ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیے، نماز ہاتھ سے جانے نہ پائے، لائف پارٹنر کو ناراض کرنے نہ پائیے، اور اس کے بعد کوشش کیجئے آپ کے وجود سے کردار اہل بیت کی خوشبو آئے۔ جب کردار اہل بیت کی خوشبو آئے گی، زندگی میں اتنا سکون ہوگا، نہ دنیا میں اسے پریشانی ہوگی، نہ آخرت میں اسے کوئی خوف ہوگا۔ لہذا ہم نے دیکھا اسی سجدے کے ذریعے سے حسین کو ایسا سکون ہے کہ دشمن آپ کے گلے پر خنجر بھی چلا رہا ہے لیکن حسین مطمئن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر خدا میں مشغول ہے۔ میں نے باتوں کو تمام کیا۔ کیسے وہ افراد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اتنی پستی میں پہنچا دیا، اس دنیا کے ان پسترین افراد میں اپنے آپ کو داخل کرا لیا جو دشمن خدا و قاتل اہل بیت کہلاتے ہیں۔ وہ موقع بھی آیا کہ ایک مرتبہ شمر لعین اپنا کند خنجر لیے ہوئے بے ادبی کر رہا تھا۔ جناب زینب قلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے شمر، میرا ماجایا حسین پیاسا شہید کیا جا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ موقع بھی آیا کہ ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا کہ فرات کا پانی نیز و اچھل رہا ہے، سیاہ آدھی چل رہی ہے، آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے۔ زینب سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا، بیٹا خیر تو ہے؟ سید سجاد کو بیدار کرنے کے بعد سوال کیا، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ زینب نے ارے خیمے کا پردہ ہٹایا، عجیب منظر تھا۔ آقا نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب کی بے چینی بڑھی، ایک مرتبہ سوال کیا، بیٹا سید سجاد خیر تو ہے؟ ارے سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ نے دیکھا نہیں، ارے میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئی۔ وہ دیکھے لعینوں نے بابا کو شہید کر دیا، بابا کا سرنوں کے نیزہ پر نظر آ رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، آئے ہوئے مومنین کا، ٹوٹے ہوئے قلوب کا، پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو باروزگار بنا دے۔ بار الہ جو لوگ باروزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے کہ ہمیں فرش عزا سے جوڑے رکھنا اور ہمیں موت آئے تو فرش عزا پر آئے۔ بار الہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس طریقے سے دعائے عہد اور دعائے ندبہ میں شریک ہوتے رہیں تاکہ امام سے قریب ہو سکیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یہاں کے صاحب خانہ کے تمام مرحومین اور حاضرین کے وہ مرحوم وہ افراد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔